نمرود بابل کا بادشاہ تھا۔ 5 یا 6 وسطوں سے اس کا نسب حضرت نوح علیہ السلام تک پہنچتا ہے۔ اس کا شمار ان 4 بادشاہوں میں ہوتا ہے جن کو اللہ تعالیٰ نے پوری دنیا کی بادشاہت عطا کی۔ ان میں سے 2 مومن اور 2 کافر تھے۔ مومنوں میں حضرت ذوالقرنین اور حضرت سلیمان علیہ السلام، جبکہ کافروں میں سے نمرود اور بخت نصر تھا۔ نمرود کی بادشاہت 400 سال تک رہی۔ یہ باغی و سرکش اور جابر متکبر بادشاہ تھا۔ دنیاوی زندگی پر لٹو تھا۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اسے وحدہ لا شریک ذات کے حضور سربوجود ہونے کے لیے دعوت دی تو اس کی جہالت و گمراہی اور لمبی امیدوں نے اسے خالق کائنات کے انکار پر مجبور کر دیا۔ اس بارے میں وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے جھگڑ پڑا اور اپنی ربوبیت کا اعلان کر دیا۔ نمرود کی اولاد کتنی تھی اس بارے میں تو تاریخ خاموش دکھائی دیتی ہے، مگر اس کی ایک بیٹی کا بڑی تفصیل سے ذکر کیا۔ اس کی رفعت و منزلت کا اندازہ آپ اس بات سے بخوبی لگا سکتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے اس کی طرف حضرت جبرائیل علیہ السلام کو بھیجا۔ واقعہ کچھ یوں ہے کہ نمرود کی ایک بیٹی کا نام رزا تھا۔ یہ عقل و فراست میں یکتا تھی۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالے چند روز گزر گئے تو یہ نمرود کے پاس آئی اور کہنے لگی، اگر آپ مجھے اجازت دیں تو میں ابراہیم علیہ السلام کو دیکھنا چاہتی ہوں کہ اس کو آگ میں پھینکے جانے کے بعد کیا ہوا۔ نمرود نے کہا، اے نور نظر، کئی روز گزر چکے ہیں کہ جب اس کو شدید بھڑکتی ہوئی آگ میں ڈالا گیا، اب اس آگ میں تمہیں کیا نظر آئے گا؟ بیٹی نے ضد کی تو نمرود نے نہ چاہتے ہوئے بھی اجازت دے دی۔ جب وہ لڑکی اس مچان پر آئی تو دیکھا کہ آگ کے اندر ایک باغ لگا ہوا ہے اور ایک بہت بڑا تخت ہے جس پر حضرت ابراہیم علیہ السلام بیٹھے ہوئے ہیں۔ یہ منظر دیکھا تو تعجب کی انتہا نہ رہی۔ دور سے ہی آواز دے کر پوچھنے لگی، اے ابراہیم علیہ السلام، آپ کس حال میں ہیں؟ اور تعجب کی بات ہے کہ آپ کو آگ نے جلایا نہیں، بلکہ اس کے برخلاف آپ گل و گلزار میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، جس کے دل میں معرفت الہی ہو اس کو آگ نہیں جلاتی۔ لڑکی نے کہا، تو کیا اگر میں بھی آگ میں آ جاؤں تو آگ مجھے بھی نہیں جلائے گی؟ آپ نے فرمایا، ہاں، بشرطیہ کہ تم اللہ کی وحدانیت کا اقرار کر لو۔ اللہ پاک نے اس کے دل کو نور ایمان سے منور کیا تو اس نے اللہ تعالیٰ کی وحدانیت اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی نبوت کا اقرار کر لیا۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بتائے ہوئے کلمے کا ورد کرتی ہوئی آگ میں داخل ہو گئی۔ مورخین لکھتے ہیں کہ جیسے آگ حضرت ابراہیم علیہ السلام پر ٹھنڈی ہوئی، ایسے ہی اس لڑکی کے لیے بھی ٹھنڈی ہو گئی۔ وہ قدم اٹھاتی ہوئی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس پہنچی اور وہاں سے واپس لوٹ آئی۔ جیسے ہی نمرود کے پاس پہنچی تو اسے تمام واقعے کا علم ہوا اور یہ بھی معلوم ہوا کہ اس کی بیٹی دین اسلام قبول کر چکی ہے۔ نمرود کے لیے بالکل بھی قابل برداشت نہیں تھا۔ اس نے اپنی بیٹی کو ورگلانے کے لیے لاکھ جتن کیے، مگر وہ بلا خوف و خطر اپنے ایمان پر ڈٹی رہی۔ بالآخر نمرود نے فیصلہ کیا کہ اسے سخت اذیتیں دی جائیں۔ اس میں پہلی سزا یہ تجویز ہوئی کہ اس کے ہاتھ پیروں میں میخیں گاڑ کر بازار میں لٹکا دیا جائے۔ چنانچہ انہوں نے لڑکی پر سزا کا عمل شروع کیا تو اللہ تعالیٰ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو حکم فرمایا کہ جاؤ اس لڑکی کو اذیت سے نکال کر حضرت ابراہیم علیہ السلام تک پہنچا دو۔ لہٰذا حضرت جبرائیل علیہ السلام نے لڑکی کو ان کے شکنجے سے نکالا اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس پہنچا دیا۔
منقول ہے کہ جب ابراہیم علیہ السلام الاؤ سے باہر نکلے تو آپ کے ساتھ وہ لڑکی بھی تھی۔ آپ نے اس نیک صفت لڑکی کا نکاح اپنے بیٹے مدین کے ساتھ کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے اس لڑکی کے بطن سے 20 لڑکے پیدا فرمائے اور وہ تمام منصب و نبوت پر فائز ہوئے۔ سبحان اللہ! بے شک اللہ پاک دین کی راہ میں اٹھائی جانے والی تکلیفوں پر صبر کو رائیگان نہیں جانے دیتا۔